موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دل کو سکون پہنچے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو پانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ۔ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں۔ بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں، مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ لگا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا۔ اور بکریاں پیاسی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے۔ خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی، ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے؟ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے۔ ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو۔ کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا ہے الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے،
میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا. اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی. ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے. شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا, پیاسی بکریوں کو, پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا.